بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ہفتم کے عزیز طلبہ اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا، اردو کی 7ویں کتاب کا ایک نیا سبق اس وقت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ صفحہ نمبر 85 پر عنوان زمین کی کہانی ملاحظہ فرمائیے، جو کہ دراصل زمین کی آب بیتی پر مشتمل ہے۔ صفحہ نمبر 85، زمین کی کہانی۔ سبق کا عنوان ہے زمین کی کہانی، یعنی زمین کی آب بیتی۔ جی بیٹا، بسم اللہ پڑھ لیجئے، شاباش۔ زمین کی کہانی، زمین کی کہانی سے کیا مراد ہے بیٹا؟ اسے ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں، زمین کی کہانی، زمین کی زبانی، یعنی کہ دراصل زمین اپنی کہانی آپ سنا رہی ہے، اسی لیے میں نے لفظ استعمال کیا آب بیتی۔ آب بیتی کسے کہتے ہیں؟ جو انسان پر اپنے آپ پر بیتی ہو، گزری ہو۔ اسی کے لیے ایک لفظ اور بھی استعمال کیا جاتا ہے، سرگزشت۔ سرگزشت یعنی اپنی کہانی خود سنانا، ٹھیک ہے؟ میں یہاں تحریر کر دیتا ہوں، سرگزشت، اپنے سر پر گزری ہوئی۔ اسی طرح ایک اور لفظ ہے آب بیتی۔ یہ سبق جو ہے اس میں متکلم زمین خود ہے، یعنی زمین خود کلام کر رہی ہے اور اپنی کہانی آپ سنا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اسی لیے میں نے ایک اور جملہ بھی ساتھ میں ملا لیا، زمین کی کہانی، زمین کی زبانی، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں آغاز کر رہا ہوں۔ میں زمین ہوں جس پر آپ سب رہتے ہیں، میں کب وجود میں آئی اس بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ آپ لوگ صدیوں سے یہ معلوم کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ میں کب وجود میں آئی، لیکن آپ بھی ابھی تک کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچ پائے ہیں۔ کسی حتمی نتیجے پر یعنی کسی فائنل نتیجے پر، کسی آخری نتیجے پر ابھی تک آپ بھی نہیں پہنچ سکے کہ زمین کب وجود میں آئی۔ دراصل بیٹا، سائنس زمانے سے اندازے لگا رہی ہے کہ زمین کی عمر کتنی ہے، مگر آج تک یہ اندازہ کوئی بھی نہیں کر سکا کہ زمین کی عمر کتنی ہے۔ زمین تو کجا، ابھی تک انسان یہ اندازہ نہیں لگا پائے ہیں کہ انسان کی خود کی عمر کتنی ہے، یعنی اس زمین پر انسان کو آباد ہوئے کتنے سال ہو چکے ہیں۔ کچھ لوگوں کا اندازہ ہے، بات محض اندازوں تک محدود ہے، کچھ لوگوں کا اندازہ ہے کہ انسان کو اس زمین پر آئے ہوئے تقریباً کوئی 6.5 لاکھ سال ہو چکے ہیں، اور کچھ لوگوں کا اندازہ ہے کہ انسان کو اس زمین پر آئے ہوئے 60,000 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، اور کچھ لوگ تو اس سے بھی کم مدت بتاتے ہیں۔ بہرحال سبھی اندازے ہیں، حتمی نتیجے پر، فائنل نتیجے پر ابھی تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکا ہے۔ ہاں، میں نے اپنی پیدائش کے بارے میں ایک کہانی سن رکھی ہے۔ وہ کہانی کچھ یوں ہے کہ وجود میں آنے سے قبل میں سورج کا حصہ تھی۔ اب یہ دیکھیے کہ زمین کہہ رہی ہے کہ میں سورج کا حصہ تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین کی پیدائش سے قبل ہی سورج موجود تھا، ٹھیک ہے؟ اور سورج کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ نہایت گرم ہے اور تیزی سے گھومتا ہے۔ تیز رفتاری کے باعث اس کے کئی حصے الگ ہو گئے، ان میں سے ایک حصہ میں ہوں۔ آپ جانتے ہیں بیٹا کہ سورج ایک بہت ہی زیادہ گرم سیارہ ہے جو کہ گیسوں پر مشتمل ہے، اور سورج سے ہی یہ باقی تمام سیارے الگ ہو گئے ہیں جو اس وقت ہمارے نظام شمسی کا حصہ ہیں، اور سورج خود کسی اور سورج کا حصہ ہے۔ یہ سب مل کر ایک کہکشاں بناتے ہیں جس میں کئی لاکھ سورج اس وقت موجود ہیں، ٹھیک ہے بیٹا؟ اس کی تفصیل انشاءاللہ آپ کو پھر کسی وقت بتائی جائے گی، کہکشاؤں کی بھی تمام تفصیلات بتائی جائیں گی، ٹھیک ہے؟
فی الحال محض اتنا یاد رکھیے کہ یہ زمین جو ہے یہ دراصل سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ سورج سے الگ ہو گئی تھی، تو وہی بات یہاں بیان کی جا رہی ہے کہ تیز رفتاری کے باعث اس کے کئی حصے الگ ہو گئے، ان میں سے ایک حصہ میں ہوں۔ جب میں سورج سے علیحدہ ہوئی تھی تو اس وقت میں بھی سورج کی طرح انتہائی گرم تھی۔ اس گرمی کے باعث میرے اوپر کسی بھی چیز کا زندہ رہنا ممکن نہ تھا۔ اگلے صفحے کی جانب بڑھتے ہیں بیٹا۔ جی بیٹا، اس گرمی کے باعث میرے اوپر کسی بھی چیز کا زندہ رہنا ناممکن تھا۔ نامعلوم میں کتنا عرصہ اسی طرح بنجر اور ویران پڑی رہی۔ بنجر پہلے بھی یہ لفظ گزر چکا ہے، اس کی تفصیل آپ کو بتائی جا چکی ہے۔ بنجر وہ زمین جس پر کوئی چیز نہ اگ سکے، ٹھیک ہے، اور جس میں کسی چیز کی کوئی کاشت نہ ہو سکے، خشک زمین، ٹھیک ہے۔ آہستہ آہستہ میری اوپر کی سطح ٹھنڈی ہوتی گئی، جس کی وجہ سے میرے اوپر کی سطح نے ٹھوس حالت اختیار کر لی۔ ٹھوس یعنی کہ مضبوط حالت، ٹھوس یعنی کہ مضبوط۔ آپ جانتے ہیں بیٹا کہ چیزوں کی شکلیں تین طرح ہوتی ہیں، ٹھوس ہوتی ہیں، یا مائع ہوتی ہیں، یا پھر گیس کی صورت میں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر مجھے ایک حالت پر قائم رہنے کے لیے خالق کائنات نے مجھ پر پہاڑ کھڑے کر دیے۔ خالق کائنات نے یعنی اللہ تعالیٰ نے، جس نے اس کائنات کی تمام نظام کی تخلیق کی ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا کہ پہاڑ کھڑے کر دیا۔ اسی چیز کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ ہم نے چونکہ یہ زمین ڈول رہی تھی، ٹھیک ہے، پانی کے اوپر زمین کو قائم کیا، اور زمین چونکہ پانی پر لرز رہی تھی، ڈول رہی تھی، اس لیے اس کے اوپر پھر پہاڑوں کو قائم کیا تاکہ یہ زمین ایک جگہ پر جم جائے، ٹھیک ہے۔ اسی بات کا آگے ذکر آ رہا ہے کہ پہاڑ جہاں مجھے ایک حالت پر قائم رکھنے کا سبب ہیں، یعنی ایک جگہ جڑے رکھنے کا سبب ہیں، وہاں ان کی وجہ سے میرے حسن میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پہاڑی علاقے میدانی علاقوں کی نسبت خوبصورت ہوتے ہیں، لوگ بھی اکثر وہاں سیر و تفریح کے لیے رخ کرتے ہیں۔ میرے ٹھنڈے ہونے کے بعد مجھ پر زندگی کے آثار نمودار ہونے لگے۔ زندگی کے آثار یعنی کہ نشانیاں۔ آثار کسے کہتے ہیں بیٹا؟ نشانیوں کو۔ زندگی کی علامات نمودار ہونے لگے یعنی ظاہر ہونے لگے۔ نمودار ہونا یعنی کہ ظاہر ہونا۔ ظاہر بات ہے کہ جب زمین گرم تھی تب تو یہ رہنے لائق نہیں تھی، لیکن جب زمین ٹھنڈی ہوئی تو لوگوں کے اور جانوروں کے، انسانوں اور حیوانات کے رہنے کے لائق ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ ابتدا میں مجھ پر خوفناک قسم کے جانور آباد تھے، لیکن وہ رونق نہیں تھی جو انسان کے آباد ہونے کے بعد ہوئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ابتدا میں مجھ پر خوفناک قسم کے جانور آباد تھے۔ آپ جانتے ہیں بیٹا سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ سائنس کہتی ہے کہ زمین پر سب سے پہلے ڈائناسورز آباد تھے۔ ڈائناسورز تھے جو لاکھوں کی تعداد میں تھے، اور انہوں نے بھی زمین پر کئی سو یا کئی ہزار سال تک حکومت کی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمانے کا ارادہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے ان ڈائناسورز کو ختم کر دیا۔ یہ ہمیں سائنس بتاتی ہے، لیکن اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے؟ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ زمین ابتدا میں انسانوں کی بجائے جنات سے آباد تھی، اور یہاں جنات رہتے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے یہاں انسانوں کو آباد کرنے کا ارادہ فرمایا تو ان جنات کو یہاں سے نکل جانے کا حکم دے دیا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے یہاں پر تخریب کاری عام کر دی تھی، اور انہوں نے زمین کے اندر فساد کو پھیلا دیا تھا، ٹھیک ہے۔ جب جنات کو یہاں سے دربدر کر دیا گیا، اور یہاں سے
نکال دیا گیا، اس کے بعد انسانوں کی یہاں پر آباد کاری شروع کی گئی۔ یہ ہمیں اسلام بتاتا ہے، ٹھیک ہے۔ میری رونق کو بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو آباد کیا۔ انسانوں کے علاوہ اور بھی بے شمار مخلوقات مجھ پر آباد ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ تمام مخلوقات میں انسان بہترین اور افضل مخلوق ہے۔ آپ جانتے ہیں بیٹا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی تمام تخلیقات میں جتنا کچھ اللہ نے پیدا فرمایا ہے، اللہ کو سب سے زیادہ محبت انسان سے ہے۔ اتنی محبت اللہ تعالیٰ کو فرشتوں سے بھی نہیں جو محبت اللہ تعالیٰ کو انسان سے ہے۔ اسی لیے انسان کو اشرف المخلوقات اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے کہ میری تمام مخلوقات میں سب سے عزت دار اور سب سے باشرف اور سب سے خوبصورت تخلیق انسان ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا، پھر علم کے ساتھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کی۔ انسان نے مجھ پر قدم رکھنے کے بعد میرے حسن و جمال میں اضافے اور اپنی آسائش کے لیے کام کرنا شروع کیا۔ مجھ پر انسانوں کو آباد کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے قسم قسم کے خوبصورت پرندے اور جانور پیدا کیے۔ اس سے میری رونقوں میں روز بروز اضافہ ہونے لگا، ٹھیک ہے۔ انسانوں کے علم و حکمت اور مسلسل تگ و دو کی بدولت میں آباد ہونے لگی۔ آپ جانتے ہیں بیٹا انسان کی کوشش ہوتی ہے، یہ جہاں رہتا ہے یہ اپنی آسائش کی کوشش کرتا ہے اور اس جگہ کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ انسان نے اپنی سہولت اور آرائش کے لیے گھر بنانے شروع کیے اور وہ جگہ جگہ مل جل کر آبادیوں کی صورت میں رہنے لگے۔ انسانوں کی تگ و دو اور محنت کو دیکھتے ہوئے میں نے بھی اس کے لیے اپنے اندر چھپے ہوئے خزانے اگلنے شروع کر دیے۔ یعنی میں نے بھی، زمین کہہ رہی ہے کہ میں نے بھی انسان کے لیے قربانی دینی شروع کی، جن میں اناج کے علاوہ قسم قسم کی سبزیاں، پھل اور طرح طرح کے پھول شامل ہیں۔ زمین نے انسان کی خاطر یہ سب کچھ پیدا کرنا شروع کر دیا۔ انسان نے ان چیزوں پر قناعت نہ کی، بلکہ جب اسے معلوم ہوا کہ میرے سینے کے اندر بے شمار قیمتی اشیاء دفن ہیں تو اس نے ان کو حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ قناعت کسے کہتے ہیں بیٹا؟ لفظ گزرا ہے یہاں، انسان نے ان چیزوں پر قناعت نہ کی، یعنی صرف ان چیزوں پر اکتفا نہ کیا۔ دراصل قناعت کا لفظ استعمال ہوتا ہے جو مل گیا اس پر راضی رہنا، جو مل گیا اس پر راضی رہنا۔ اس کو میں یہاں اس طرح واضح کرتا ہوں، تھوڑے پر گزارا کرنا، تھوڑے پر گزارا کرنا۔ اب انسان کو جو ملا، انسان محض اس پر راضی نہ ہوا، بلکہ انسان نے کیا کیا کہ مزید کی تلاش میں زمین کو کریدنا شروع کر دیا۔ اب اس نے قسم قسم کی مشینیں ایجاد کی۔ ان مشینوں کی مدد سے جگہ جگہ میرے سینے میں سوراخ کر کے قیمتی معدنیات حاصل کرنی شروع کی۔ میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا معدنیات کنہیں کہتے ہیں بیٹا؟ زمین کے اندر چھپی ہوئی کارآمد چیزوں کو کہتے ہیں، جن کا ذکر آگے آ رہا ہے، جیسے سونا، چاندی، فولاد، تانبا اور بہت کچھ۔ انہیں معدنیات کہا جاتا ہے۔ میں انسان کی اس حرکت پر بھی خفا نہ ہوئی ہوں، کیونکہ وہ مجھے آباد کرنے اور مجھے زیادہ سے زیادہ خوبصورت بنانے کی کوشش میں مصروف تھا۔ دراصل انسان نے یہ تمام چیزوں کا حصول بھی اسی لیے کیا کہ وہ اس دنیا کو خوبصورت بنا سکے اور اپنی زندگی کو آسائش سے بھرپور بنا لے۔ اگلے صفحے کی جانب بڑھتے ہیں بیٹا۔ جی، مگر پھر انسانوں نے خود کو قبائل، گروہوں اور قوموں میں تقسیم کر لیا۔ میرے بھی حصے بکھرے کیے اور کہنے لگے یہ ملک میرا حصہ ہے، وہ تیرا ملک ہے، ٹھیک ہے۔ حصے بکھرے کیا یعنی میرے بھی ٹکڑے ٹکڑے کیے، حالانکہ یہ سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام، ان دونوں میاں بیوی کی نسل ہیں ہم۔ یہ تمام انسان جتنے بھی اس وقت دنیا پر آباد ہیں، یہ ان دونوں کی اولاد ہیں، ان کی نسل
سے پھیلے ہیں، لیکن کیا ہوا کہ بعد میں سب الگ الگ ملکوں میں اور الگ الگ قوموں میں تقسیم ہونے لگے اور آپس میں ہی لڑنے لگے، اور وہی زمین جو سب کے لیے ایک ماں کی طرح تھی اس کی خاطر ایک دوسرے کو مارنے لگے۔ لیکن انسانوں نے اس حقیقت کو فراموش کر دیا، یعنی کہ بھلا دیا۔ اب نہ صرف انسان کا دشمن بن گیا، بلکہ اپنے دفاع اور دوسروں کو تباہ کرنے کے لیے، اپنے دفاع یعنی اپنی حفاظت اور دوسروں کو تباہ کرنے کے لیے ایٹم بم اور دیگر مہلک ہتھیار تک بنا ڈالے۔ یہاں دو لفظ گزرے ہیں بیٹا۔ سب سے پہلا لفظ ہے دفاع۔ دفاع کہتے ہیں بچاؤ کو۔ اپنے بچاؤ کے لیے اور دوسروں کو ہلاک کرنے کے لیے کیا کیا؟ مہلک ہتھیار۔ مہلک کسے کہتے ہیں بیٹا؟ ہلاک کرنے والا یا ہلاک کرنے والے۔ تباہ کن ہتھیار بنا دیے انسان نے۔ میرا یہ خیال تھا کہ ہتھیار تو انہوں نے بنائے ہیں مگر ان کا استعمال نہیں کریں گے، لیکن میرا خیال غلط ثابت ہوا، انسان باز نہ آیا۔ میں اس دن کو کبھی نہیں بھول پاؤں گی جب انسان نے اپنے جیسے انسانوں پر ہیروشیما اور ناگاساکی میں پہلی مرتبہ ایٹم بم گرائے۔ آپ جانتے ہیں بیٹا کہ دوسری جنگ عظیم میں امریکہ نے جاپان پر ایٹم بم گرائے تھے، اور جاپان کے دو شہروں کو جن کا یہاں ذکر ہوا ہے، ہیروشیما اور ناگاساکی، ہیروشیما اور ناگاساکی کو بالکل صفحہ ہستی سے ہی مٹا دیا تھا۔ ان دو ایٹم بموں نے ان دونوں شہروں کو بالکل پوری طرح تباہ کر دیا، اور لاکھوں انسان اس جنگ کی نظر ہوئے تھے، بلکہ کروڑوں کا لفظ اگر استعمال کیا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ صرف ایک چھوٹی سی جنگ، 4 سالہ جنگ پر تقریباً آدھی دنیا تباہ ہو گئی تھی۔ ان بموں کی وجہ سے میرے سینے میں اس قدر گہرے شگاف پڑے کہ وہ ایک عرصے تک نہ بھر پائے۔ لاکھوں انسان جن میں بچے، بوڑھے اور عورتیں شامل تھے، پلک جھپکتے میں جل کر راکھ کا ڈھیر بن گئے۔ پلک جھپکتے میں یعنی ایک لمحے میں۔ یہ منظر جب بھی یاد آتا ہے تو میرا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ میرا خیال تھا کہ اس ہولناک تباہی کے بعد، یعنی اس خطرناک تباہی کے بعد انسان دوبارہ ایسا کرنے کا سوچے گا بھی نہیں، لیکن افسوس کہ اس انسان نے اس سے بھی سبق نہ سیکھا۔ انسان جو میری مٹی سے بنا ہے، جو مجھے ماں کہہ کر پکارتا ہے، جس کی بقا صرف میری وجہ سے ہے، جس کو ہمارے خالق نے اشرف المخلوقات قرار دیا ہے، اس کے بارے میں جب میں سوچتی ہوں تو حیران و پریشان ہو جاتی ہوں۔ کیا یہی اس کی فضیلت اور شرافت ہے؟ جو کام یہ کر رہا ہے وہ تو درندے بھی نہیں کرتے۔ اس لیے میں انسان سے التجا کرتی ہوں کہ اے انسان، ہوش میں آ، اپنی تخلیق کے مقصد کے پیش نظر مجھے اور میرے اوپر بسنے والوں کو تباہ و برباد نہ کر۔ یاد رکھ کہ اگر تو ان حرکات سے باز نہ آیا تو پھر تیرا انجام بھی بڑا دردناک ہوگا۔ اے انسان، مجھے جہنم نہ بنا، میں تو تیرے لیے مہربان ماں کی طرح ہوں۔ مہربان ماں کے ساتھ ایسا برتاؤ تجھے زیب نہیں دیتا۔ دراصل بیٹا، یہ زمین ہمارے لیے ایک ماں کی طرح ہی نعمت ہے، جس نے ہمیں اپنی زمین میں بسایا، اپنے آنچل میں چھپایا۔ جیسے ایک ماں اپنے بچوں کو پالتی ہے، اس زمین نے ہمیں پالا اور اپنی نعمتیں ہمیں عطا کی، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہم نے اس زمین کے ساتھ بہت زیادتی کی۔ زمین نے ہمیں اپنا سب کچھ اس لیے سونپا کہ ہم آپس میں پیار و محبت کے ساتھ رہیں، مگر ایسا نہ ہوا۔ ہم آپس میں ہی ایک دوسرے کے دشمن بن گئے، بلکہ ہم نے زمین کے ساتھ بھی دشمنی شروع کر دی، اور اس زمین کو ہی ہم نے آلودہ کر ڈالا اور تباہی کے اسباب پیدا کرنے لگے۔ لہٰذا ہم انسانوں کو ہوش کرنا ہوگا اور اپنی ان عادتوں سے اور اپنی اس سرش سے باز آنا ہوگا۔
ٹھیک ہے بیٹا، یہ ہے سبق زمین کی کہانی، ایک درد مند کہانی، ایک درد مند آپ بیتی آپ نے ملاحظہ فرمائی بیٹا۔ آج کا کام نوٹ کر لیجئے بیٹا، آج کا کام یہی ہے کہ آپ زمین کی کہانی کے عنوان پر مشتمل ایک خوبصورت سا سر ورق بنائیں، ٹھیک ہے، اور اس پر اگر آپ دنیا کا کوئی نقشہ یا کوئی خوبصورت سا حصہ بنا سکتے ہیں تو بہت ہی بہترین ہوگا، ٹھیک ہے بیٹا۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ مشق کی جانب بڑھیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔